बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सच टीवी और मैं हूं आपका होस्ट अदनान राही। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बिपिन रावत की धमकियों के जवाब में जनरल कमर जावेद बाजवा ने क्या बयान दिया है जिससे भारतीय मीडिया की चीखें निकल रही हैं। उसके बाद आपको बताएंगे कि चीन और पाकिस्तान की जंग के लिए क्या तैयारी है भारत के खिलाफ, और भारतीय मीडिया खुद ही ये बता रहा है कि आज पाकिस्तान को चीन ने J-10SE फाइटर जेट्स दिए हैं, मिसाइल्स दिए हैं और बहुत सारा हैवी असलहा भी दिया है। फिर आपको बताएंगे कि भारतीय फ़ौज किस तरह से चीन की मिन्नत समाजत कर रही है, और उसी वक्त दूसरी साइड पर भारतीय मीडिया क्या भड़के मार रहा है, और दूसरी तरफ चीन फ़ौज को क्या जवाब दे रहा है और मीडिया के लिए क्या कह रहा है। और सबसे आखिर में आपको बताएंगे कि चीन इस वक्त मुकम्मल तैयारी कर चुका है, अरुणाचल प्रदेश पर जल्द अज जल्द उसने कब्ज़ा करना है। इससे पहले कि भारत तिब्बत काट खेले, उससे पहले चीन अरुणाचल प्रदेश पर कब्ज़ा कर लेना चाहता है, और इसके लिए वो क्या कुछ कर रहा है और क्या कुछ करने वाला है। डिटेल्स जानने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको वक्त पर मिलती रहें। कल ऐवान सदर में शोहदा को एजाज़ात देने के लिए एक तकरीब रखी गई थी। इस तकरीब में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, एयर चीफ मार्शल और फ़ौजी जवान और बड़े बड़े फ़ौजी अफसरान भी शामिल थे। इस तकरीब में पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बहुत ज़बरदस्त स्टेटमेंट दी, ना सिर्फ भारत को बल्कि इसराइल को और तमाम दुश्मन कुव्वतों को, क्योंकि हाल ही में बिपिन रावत ने एक धमकी दी थी जिस तरह वो देते रहते हैं और हम इग्नोर करते हैं। उन्होंने कहा था कि सिर्फ LAC ही नहीं बल्कि हम तमाम हमसाया ममालिक पर नज़र रखे हुए हैं और हम सबको एक साथ सबक सिखा सकते हैं। LAC पर आपके साथ क्या हो रहा है वो तो दुनिया देख ही रही है, और जहाँ तक अगर पाकिस्तान की बात आप कर रहे हैं तो आप वही बिपिन रावत हैं जिसने एक सर्जिकल स्ट्राइक करने की कोशिश की थी पाकिस्तान पर, और पाकिस्तान के 2 पायलट्स ने आपके 2 जहाज़ गिराए थे और एक हेलीकॉप्टर को भगा दिया था। इस तकरीब में उन 2 पायलट्स को ख़ास तौर पर एजाज़ दिए गए, क्योंकि 27 फरवरी का जो वाक़या था असल में भारत चेक करना चाहता था कि पाकिस्तान की कैपेबिलिटी क्या है, पाकिस्तान जवाब देगा या नहीं देगा, या वो जवाब देने की अहलियत भी रखता है या नहीं। और पाकिस्तान की आला क़यादत ने एक फ़ैसला किया था कि अब सरप्राइज़ तो इनको ज़रूर देना है, जवाब तो इनको ज़रूर देना है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। शेर का जवाब सवा शेर होना चाहिए, मनों के हिसाब से नहीं होना चाहिए। तो वो ट्राई करके इन्होंने पाकिस्तान की ताकत देख ली थी। पाकिस्तान ने इनके रडार जैम कर दिए, इनका कम्युनिकेशन सिस्टम जैम कर दिया, यानी इनको कुछ नज़र नहीं आ रहा था और पाकिस्तान सब कुछ देख रहा था। इनके 2 जहाज़ मार गिराए, इनका हेलीकॉप्टर भाग गया था। ये था इनका सर्जिकल स्ट्राइक। फिर जो पाकिस्तान का सर्जिकल स्ट्राइक था उसमें हमारे पायलट्स गए, इनके आर्मी चीफ को निशाना बनाकर टारगेट पे रख के और फिर वापस आ गए, सिर्फ इसी बिपिन रावत को बताने के लिए कि देखो 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, हम तुम्हारी जान बख्शी करके जा रहे हैं, क्योंकि हमें ऊपर से ऑर्डर नहीं है। और इनके कई फौजी ठिकाने तबाह करके आए। इन्होंने तो हमारा एक कौवा और कुछ दरख्त शहीद किए थे। बहरहाल उस दिन के बाद से भारत बहुत तड़पता रहा, बहुत छलांगे लगाता रहा, लेकिन कुछ कर नहीं पाया। फिर भारत ने सोचा कि पाकिस्तान की फ़िज़ाइया और पाकिस्तान की फ़ौज ये तो पूरी तरह से अलर्ट हैं, और पाकिस्तान की फ़िज़ाइया को भारत तो क्या, इसको तो मानना ही पड़ेगा, पूरी दुनिया मानती है। तो चलो नेवी पर कुछ करके देखते हैं ताकि हमारी दुनिया में कोई इज़्ज़त रह जाए, हम आवाम को कुछ बता सकें। तो इन्होंने अपनी एक अबदोज़ भेजी समंदरों में, जिसको हमारी नेवी ने फौरी तौर पर निशाना बना लिया, और फ़िज़ाइया भी आ गई, फ़िज़ाइया ने भी उसको निशाना बना लिया और उसको वार्न किया, और वो फ़ौरन वापस भागी। इनको लगता था कि नेवी की कैपेबिलिटी फ़िज़ाइया और फ़ौज पाकिस्तान से निस्बतन कम है, तो वो ट्राई करके भी इन्होंने देख लिया। इन्होंने ये भी देख लिया कि चीन की तरह पाकिस्तान भी हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम भी जैम कर सकता है, हमारे रडार्स को भी जैम कर सकता है। हमारे राफेल क्या कर लेंगे अगर पाकिस्तान ने उनको जैम कर दिया। हमारे पायलट्स के लिए वही राफेल सिर्फ और सिर्फ उड़ते ताबूत बन जाएंगे।
تو جنرل باجوہ نے بالکل اسی طرح جواب دیا جس طرح چین نے ابھی حال ہی میں راجناتھ سنگھ کو جواب دیا ہے روس میں۔ جنرل باجوہ نے کہا کہ ہم امن چاہتے ہیں، ہم جنگ نہیں چاہتے، لیکن اگر جنگ مسلط کی گئی تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا۔ 27 فروری ریکارڈ پر ہے اور کشمیر کے معاملے میں ہم 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہمارا موقف وہی ہے جو پہلے دن سے تھا۔ یک طرفہ طور پر جو کچھ بھی ہوا ہے اسے ہم کسی طور پر قبول نہیں کریں گے، اور کوئی پتہ نہیں کہ وہ وقت عنقریب آ جائے جس طرح بھارت اس وقت چین سے مار کھا رہا ہے، اسی طرح بھارت پاکستان سے مار کھا رہا ہو۔ پھر جنرل قمر جاوید باجوہ نے ایک اور میسج بھی دیا جس میں ان کا اشارہ بھارت کی طرف بھی تھا، اسرائیل کی طرف بھی تھا اور کئی قوتوں کی طرف بھی تھا۔ 5th جنریشن وار اور ہائیبرڈ جنگ کے حوالے سے یہ جو سوشل میڈیا پر کمپینز چلتی ہیں، تو جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ ہم سب جانتے ہیں یہ نہ ہو کہ ہمیں جوابی کارروائی کرنی پڑے اور دشمن کے ساتھ کچھ اور ہی ہو جائے۔ پھر پاکستان اور چین جنگ کے لیے کس قدر تیار ہیں یہ بھی آپ کو بھارتی میڈیا خود ہی بتاتا ہے۔ ٹائمز ناؤ لکھتا ہے کہ آج چین نے پاکستان کو J-10SE فائٹرز بھیجے ہیں، اس کے ساتھ کئی اسلحہ بھی بھیجا ہے اور کئی میزائلز بھی بھیجے ہیں، جس سے لگتا ہے کہ چین اور پاکستان بھرپور تیاری کر چکے ہیں، پوری طرح سے تیار ہیں بھارت پر حملہ کرنے کے لیے۔ اور پھر جنرل باجوہ کے بیان کے بعد آج سارا دن بھارتی میڈیا میں چیخیں سنائی دے رہی تھیں، کبھی چین کے خلاف، کبھی پاکستان کے خلاف۔ اور میڈیا کا کیا کہنا تھا کہ جس چین کے بھروسے پر پاکستان بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، اس چین کو بھارت گھٹنوں پر لے آیا ہے۔ لداخ میں جو بھارت نے چین کا حال کیا ہے وہ دنیا نے دیکھا ہے۔ اور اس کے بعد چین کا ایک بیان آیا کہ بھارت اگر جنگ سے بچنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے میڈیا کو کنٹرول کرے۔ ان کے میڈیا کی کیا کریڈیبلٹی ہے، جو منہ میں آئے بول دیتے ہیں؟ ان کے سورسز کیا ہیں، یہ نیوز کہاں سے لے کر آتے ہیں، اس کی کوئی تفتیش بھی کرتے ہیں یا نہیں؟ بھارت یہ نہیں جانتا کہ اگر بھارت کو کوئی بہت بڑا نقصان ہوا تو اس کے پیچھے ان کے میڈیا کا ہاتھ ہوگا۔ اور بھارت ابھی تک اپنے جتنے فوجیوں سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے اس کے پیچھے بھی ان کے میڈیا کا ہاتھ ہے۔ ابھی حال ہی میں جو بھارتی میڈیا نے خبر دی تھی کہ تائیوان نے چین کا طیارہ مار گرایا ہے، اس پر بھارت کو پوری دنیا میں کتنی شرمندگی اٹھانی پڑی، اس کے بعد بھی ان کے میڈیا کو شرم نہیں آتی۔ آج بھارت کے ایک لیفٹیننٹ کرنل ہرش وردھن پانڈے نے چین کے آفیشلز کے ساتھ بات کی ہے ہاٹ لائن پر۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ہمارے لوکل لوگوں نے آ کر بتایا ہے کہ آپ کے فوجی ہمارے علاقوں سے، اروناچل پردیش کے علاقوں سے 5 لوگوں کو اٹھا کر لے گئے ہیں، اور ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر چین ان 5 لوگوں کو واپس کر دیتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا گیسچر ہوگا، ہم آپ کے شکر گزار رہیں گے۔ بھارت اور چین کے اچھے تعلقات کی ایک شروعات ہوں گی اور انڈیا ہمیشہ آپ کا گریٹفل رہے گا۔ یہ ہے ان کی فوج کا حال۔ یہ بھارت کے ڈیفنس فورسز کے سپوکس پرسن ہیں، اور میڈیا کو آپ دیکھیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم چین کو لداخ میں گھٹنوں پر لے آئے ہیں۔ یعنی ان کی فوج کی حالت دیکھیں اور دوسری طرف آپ ان کی میڈیا کو دیکھیں، اور اس سے بھی زبردست پھر چین کا جواب ہے۔ چین کے جو فارن منسٹر ہیں ان کے سپوکس پرسن نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اروناچل پردیش جو ہے یہ تو بھارت کا علاقہ ہے ہی نہیں، یہ تو ساؤتھ تبت کا علاقہ ہے۔ تو آپ کی یہ بات تو بالکل ہی غلط ہے کہ ہمارے علاقے سے آپ بندے اٹھا کر لے گئے، وہ تو ہے ہی چین کا علاقہ۔ پھر بھی آپ جو کہہ رہے ہیں اس کی میرے پاس کوئی انفارمیشن ہے ہی نہیں، تو میں آپ کو کیا انفارمیشن دوں؟ یعنی 2 لائنز میں انہوں نے کتنے کمال طریقے سے، کتنی خوبصورتی سے ان کو یہ بھی بتا دیا کہ اب اروناچل پردیش بھی آپ کے ہاتھ سے جانے والا ہے، اور جو 5 بندوں کا یہ رونا رو رہے ہیں ان کو تو چین نے کاؤنٹ ہی نہیں کیا۔ چین کی وہی اسٹریٹجی ہے، وہ ان کے علاقوں میں گھستا جائے گا اور وہ کہے گا کہ یہ تو بھارتی فوج ہمارے علاقوں میں گھسی ہوئی تھی، ہم تو ان کے علاقوں میں گھسے ہی نہیں۔ اور بھارت اپنی عزت بچانے کے لیے، جیسے مودی کا جو لاسٹ بیان تھا وہ یہی تھا کہ چین تو 1 انچ بھی اندر نہیں آیا، چین ان کے فوجی مارتا جائے گا لیکن وہ بتائے گا نہیں، الٹا بھارت کہے گا کہ ہم نے 50 مار دیے، ہم نے 100 مار دیے۔ اور یہی بات چین کر رہا ہے کہ آپ کو مروانے والا آپ کا میڈیا ہے۔
اب چین کا رخ اروناچل پردیش کی طرف ہے۔ چین یہاں پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اور چین کا یہی طریقہ ہے، وہ پہلے علاقے خالی کراتا ہے، پھر جلدی جلدی وہاں پر کنسٹرکشن کرتا ہے اور پھر وہ علاقے کھول دیتا ہے ٹورسٹ کے لیے۔ اگر وہاں کے لوگ جو مقامی لوگ ہیں وہاں پر پرامن طریقے سے رہنا چاہیں تو چین ان کو یہ بھی اجازت دیتا ہے کہ آپ چین بھی آ سکتے ہیں بغیر ویزا کے، اور جو بھارت کے ساتھ رہنا چاہتا ہے اس کو چین وہاں سے نکلواتا ہے۔ اروناچل پردیش اور ہماچل پردیش دونوں چین کے پلان میں شامل ہیں، دونوں چین نے بھارت سے لینے ہیں، لیکن اروناچل پردیش کی جلدی اس لیے ہو گئی ہے کیونکہ چین کی خفیہ ایجنسیوں کو پتہ چلا ہے کہ بھارت اب تبت کارڈ کھیلنے والا ہے، اور اس سے پہلے کہ وہ تبت کارڈ کھیلے ہم اس سے اروناچل پردیش قبضہ کر لیں۔ ناظرین، آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔